الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے پارے کے مختصر تفسیر کے بارے میں جو آپ احباب نے تاثرات دیے، جو سراہا اور جو عزت افزائی کی، جزاک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی نشست میں ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کی مختصر مگر جامع تفسیر پہ اور سمری پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں۔ سبحانہ و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آل عمران 138، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں رہنمائی لینے اور اس کے صدقے پرہیزگار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پارہ چونکہ سارے کا سارا سورہ بقرہ پہ ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسی صورت کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے کافی ہوں گی۔ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، ان کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کا بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں یعنی چاند کے مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، عدت، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود اور جوا وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔
مزید اس سورہ مبارکہ میں تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اب بے وقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں نازل ہو سکتی ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے ہی فرما دیا گیا کہ بے وقوف و جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس میں مختصر میں بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی نہیں ہوا۔ قبلہ کی تبدیلی کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیہ مبارکہ میں کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات قطعی طور پہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز جو اس سورہ مبارکہ میں دوسرے پارے میں ڈسکس کی گئی ہے، وہ وجہ ہے کہ کیوں قبلہ تبدیل کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ذکر کی گئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کسی بھی طریقے سے قبلہ کی شناخت نہ ہو سکے تو وہ اپنے دل میں سوچے، جس طرف اس کا دل مانے اس طرف منہ کر کے وہ کھڑا ہو جائے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت اہم نقطہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپائے ہوئے ہے۔ نیکیوں کی کثرت اور سبقت لے جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔
پھر آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر اور نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں، کیونکہ نماز اور صبر یہ غیر خدا ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی آزمائش کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پہ کرم فرمایا ہے، اندازہ اس حدیث شریف سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ مصیبت آنے پر مومنین کا قول بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے فیض کے صدقے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں صفا اور مروہ جو کہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتایا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہے۔ اس میں کافروں کو سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مر گئے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ مزید ان کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان پر نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور برے خاتمے سے اور اپنے خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ان دو میں سے ایک آیت شامل ہے جس کے بارے میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں سے ان میں سے ایک یہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے منع فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں
بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مزید فرمایا کہ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت، فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کروانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قصاص کے بارے میں رہنمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ اس آیہ مبارکہ میں وصیت کرنے کا حکم آیا کہ مرنے سے پہلے وصیت کی جائے جو اپنے ترکے سے متعلقہ ہے، لیکن جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ روزوں کی فضیلت کے بارے میں اور فرضیت کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مین جو مقصد ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرنا ہے، اور اس میں اس کا بڑا ہی عملی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی غیر موجودگی میں اکیلے ہو کے بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں کوئی چیز نہیں کھاتے، حالانکہ اس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو یہ ہمیں تقوی کی پریکٹس کرواتا ہے۔ یاد رہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزے کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں کوشش کروں گا جلد ہی آپ کی خدمت میں روزے کے متعلق جو اہم مسائل ہیں اور غلط فہمیاں ان پہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم ان روزوں کی تعداد پوری کر لو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو
کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ رمضان شریف کے احکام کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رمضان کی راتوں میں شوہروں کا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال فرمایا اور اعتکاف کی حالت میں اس سے منع فرمایا۔ اعتکاف کی مناسبت سے یہاں حدیث شریف ذکر کروں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ مزید اس سورہ مبارکہ میں جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ مزید فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں حج اور عمرہ کا حکم دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں وہ دعا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مزید اس سورہ مبارکہ میں حج کے ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ مزید اس میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مزید اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 212 میں فرماتا ہے، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے حصول کے لیے کوشش اور اپنی راہ میں آنے والی آزمائشوں کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اس میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ مزید اس سورہ مبارکہ میں جہاد کی فرضیت اور اس کی اہمیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے،
تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مزید اس میں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں فرمایا، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اس طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں یتیم کی کفالت کے رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور میاں بیوی کی رہنمائی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے مینسز یا پیریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو مینسز کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرمانے والا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور قسم کھانے کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کسی ایسے کام کے لیے اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے جو نیک عمل ہو اور صالح عمل ہو، اس کے نہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ فرمایا، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اور طلاق کے معاملات میں رہنمائی فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 پیریڈز تک روکے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسے ان کا عورتوں پر حق ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق کے معاملات کو بڑی تفصیل سے بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ کے احکامات کے بارے میں فرماتا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس لیے جو دودھ پلانے والے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز کی تاکید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بخاری شریف کے مطابق درمیانی نماز جو ہے نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فرما رہا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے،
اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ذکر کیا گیا کہ جب طالوت کو اللہ کے حکم سے بادشاہ بنایا گیا بنی اسرائیل پر، تو انہوں نے کیا کہا، اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کے تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ پھر اس میں ذکر ہے کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔